سامعین محترم، سب سے پہلے آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ خصوصاً مراجع اعظام بلحاظ رہبر مقتدر جہان آقا خامنہئی کی خدمت میں عید الفطر کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان من، آج یوم عید کا دن ہے۔ روایات میں عید اہل بیت کی نظر میں 100% ایک اسلامی تصور ہے، لیکن قبل اس سے کہ میں روایات کی طرف جاؤں، صرف عید کی معنی جو علماء لغت میں اہل لغت نے کیا ہے، عزیزان، لغت میں عید کا مادہ عود ہے۔ عود کا معنی پلٹنا، رجوع کرنا۔ چونکہ انسان جب پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، جب اس کا یہ جسم گناہوں کی بوجھ سے ہلکا ہو جائے اور یہ جسم جو گناہ نے اس نے کیا ہے یہ کم ہو جائے، فارغ ہو جائے، یعنی اس کی فطرت اولیت کی طرح پلٹ آئے، اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ انسان ماں کی شکم سے پیدا ہوا تھا اسی طرح بن جائے، اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عزیزان، انسان کی ساخت، انسان کی ترکیب دو چیزوں سے ہے۔ ایک انسان کی ترکیب میں روح اور دوسرا اس کا جسم شامل ہے، اور جب یہ روح جسم پہ غالب آ جائے تو یہ انسان پیر پرستوں سے افضل ہے، اما جب یہ انسان کی جسم روح پہ غالب آ جائے تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لذا 30 دن روزے رکھنے کے بعد انسان کا روح جسم پہ غالب آ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اندر سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے تو عید الفطر آتی ہے۔ یعنی 30 دن روزے رکھنے کے بعد، بھوک اور پیاس کے بعد یہ انسان خوشی مناتے ہیں، خوشی کا دن آتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کا جسم ہلکا ہو گیا ہے، انسان کا جو روح ہے وہ غالب آیا ہے۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ عزیزان، عید الفطر ایک مہینے کی بھوک، پیاس، خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کی یہ گناہیں ہلکا ہو جائے اور یہ انسان شیطان کی بندگی سے نکل جائے، اللہ کی بندگی میں آ جائے اور اس کی اعمال قبول ہو جائے، اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین مولا و واحدین نے بھی عید کا جو تعریف کیا ہے، ہمارے لیے جو تعارف کروایا ہے امیر المؤمنین نے عید کا، وہ یہ ہے کہ انما العید لمن قبل اللہ صیامہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ عید حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس کے روزے اور نماز عبادات قبول ہو، اور اس انسان میں عید وہ دن ہے کہ جس دن یہ انسان گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ ہمارے لیے اور سب کے لیے عید کا دن ہے۔ سامعین محترم، ابتدا میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں عید 100% ایک روحانی تصور ہے۔ اسلام کی نظر میں عید بالکل 100% ایک روحانی تصور ہے۔ امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، بلکہ
ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امیر المؤمنین عید الفطر کی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ایھا الناس ان یومک ھذا یصاب فیہ المحسنون۔ امیر المؤمنین کا فرمانا ہے کہ اے لوگوں، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا اور اچھے کاموں کا ثواب ملے گا۔ وَيُخْسِرُونَ فِيهِ الْمُسِئُونَ، اور برے لوگوں کو مایوسی اور ناامیدی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اے لوگوں، آج عید الفطر کے دن سب سے کم ترین چیز جو روزہ دار مرد اور عورت کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ خدا متعال کی جانب سے ندا دے گا کہ اے بندگان خدا، میں اللہ کی جانب سے تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے یعنی گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس آگے کی فکر کرو، مستقبل میں زندگی کی فکر کرو، اپنے آپ کو خدا کے فرمانبردار بناؤ، خدا کے نافرمانی نہ کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا کرو۔ دوستان عزیز، روایت ہے کہ رسول گرامی اسلام کی عید کے دن یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور بلند آواز سے پکارتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ عید کو اللہ کی تمحید اور تقدیس سے مزین کرو۔ زینوا اعیادکم بتکبیر، اپنی عیدوں کو ذکر خدا سے، تکبیروں سے مزین کرو۔ عزیزان، آج عید الفطر کا دن ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کل یوم لا یصلی فیہ فہو العید، ہر وہ دن کہ جس میں انسان خدا کی معصیت نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، محرمات الہی سے اجتناب کرے، وہ دن انسان کے لیے عید ہے۔ لذا میں بہت ہی مختصر وقت میں اپنے نوجوانان عزیز کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آج کے دن اپنے لیے عید قرار دے، اس میں اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے، زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے کانوں کی محافظت کرے۔ اور عید کے دن عزیزان ضروری ہے، دین مبین اسلام کا حکم ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت سے طریقے ہیں، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، عیدی دینا، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں عیدی کی پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، اس دن اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دیدار کے لیے جائے، ملاقات کے لیے جائے، یا اگر رشتہ داروں میں دو بھائیوں کے درمیان مومنین کے درمیان اختلاف ہو، وہ اس دن ختم کرے اور ایک دوسرے سے معذرت کرے تو یہ اس کا بہت عظیم اجر ہے۔ رسول گرامی اسلام سے روایت ہے، اللہم روایت ہے کہ خدا نے متعال نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں روئے زمین پر بھیجا، اور وہ فرشتہ ایک گھر کے دروازے پر بھیجا تو دیکھا کہ ایک شخص کسی کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، دق الباب کر رہا ہے۔ فرشتہ قریب گیا اور پوچھا کیوں یہاں آئے ہو، کوئی کام ہے اس صاحب گھر سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی کام نہیں ہے،
چونکہ یہ میرا دینی بھائی ہے اور اس کی دیدار اور اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو فرشتے نے فرمایا انی رسول اللہ الیکا، مجھے خدا نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وَهُوَ يَقْرَؤُكَ السَّلَامُ، یعنی خدا نے متعال اللہ رب العزت وہ کریم اور رب آپ پہ سلام کرتا ہے۔ وَيَقُولُ وَجَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، اور فرماتا ہے کہ آپ پر جنت واجب ہے۔ اور خدا نے متعال کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے جائے، زیارت کے لیے جائے، یہ اس بندی کی ملاقات نہیں ہے، یہ اس کی دیدار نہیں ہے، یہ اس کی زیارت نہیں ہے، بلکہ یہ میری زیارت ہے۔ وَثَوَابُهُ جنت، اس کا اجر اور پاداش جزا جنت ہے۔ لذا آج عید الفطر کا دن ہے، آپ بھی قربتاً اللہ کی نیت سے اپنے دینی اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت اور دیدار کے لیے جائیں، چونکہ اس کا بہت عظیم اجر ہے۔ لیکن ایک بات، ایک نقطہ جو حالت حاضرہ کے بارے میں ہے، چونکہ اگر ہم اس کی طرف نہ جائیں، ان کا ذکر نہ کریں، شاید ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات بھی قبول نہ ہو، بلکہ یقیناً قبول نہیں ہے۔ وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ فلسطین میں جو آل یہود نے جو ظلم کیا، اس کی تمام مسلمانوں کو شرعی وظیفہ ہے، تمام مکاتب اسلامی کہ ان کی مذمت کرے، اگر ضرورت پڑے وہاں پہ جہاد کے لیے بھی جائے۔ پاکستان میں توڑ پھوڑ کرنا، غریبوں کے رشکوں کو آگ لگانا، پاکستان کو نقصان پہنچانا رسول کے نام پہ، یہ آسان کام ہے، لیکن حقیقت عاشق رسول وہ ہے کہ وہ اسی دور میں وہ آل یہود اور ان کی جو حمایتی ہے آل سعود کی مخالفت کرے۔ عزیزان من، یعنی واقعاً بہت افسوس ہے دنیا کی 54 اسلامی ممالکوں کے اتحاد پہ کہ اس نے اتحاد کیا، متحد ہو گئے، لیکن آج جب مسلمانوں پہ ظلم ہے، یہ اتحاد کہاں ہے؟ یہ خاموش ہے۔ یہ اسلامی ممالک کے جو لیڈر ہے، وہ ریال شریف وہ کدھر ہے؟ عزیزان من، آپ سب لوگوں کا شرعی وظیفہ ہے، دینی وظیفہ ہے، اسلامی مذہبی وظیفہ ہے کہ اگر ہم نہیں جا سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آل سعود اور آل یہود سے نفرت انزجار کا اعلان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔